محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو لوگ کافی بدنام کرتے ہیں اور وہابیت کا انتساب ان کی طرف کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں وہابیت کا نام لیا جاتا ہے یا وہابی کہہ کر طعنہ دیا جاتا ہے، دراصل ان کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب یہ 1703 عیسوی میں نجد کے علاقے میں یعنی ریاض کے علاقے میں اویینہ میں پیدا ہوئے۔ اویینہ بولتے۔ پیدائش کے بعد پھر اپنے والد سے، ان کے والد بھی عالم تھے، والد سے تعلیم حاصل کی، اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد مکہ مدینہ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ بصرہ گئے۔ بصرہ کہاں ہے؟ عراق۔ وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں سے تعلیم لینے کے بعد اپنے علاقہ آتے ہیں اویینہ۔ تو وہ زمانہ ہوتا ہے جس وقت دین کی شکل و صورت بدل چکی ہوتی ہے، شرک و بدعت امت میں آ گئی تھی، شرک کا دورہ تھا، بدعت عام ہو گئی تھی۔ انہوں نے عزم مصمم کیا اور بڑی محنت کی، اپنے معاشرے کو شرک سے پاک کرنے کے لیے، بدعت سے پاک کرنے کے لیے بڑا جہد کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب لوٹے ہیں تو بڑی محنت کی۔ ان کے علاقے میں ایک صحابی کی قبر تھی، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، اس قبر پر قبہ بنایا گیا تھا۔ لوگ وہاں پر آتے تھے اور اپنی حاجتیں لے کر آیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو حاکم تھے اس علاقے کے اویینہ کے، عثمان بن معمر، ان سے کہہ کر اور ان کا ساتھ لے کر اس قبے کو ڈھایا گیا۔ پھر جب معاشرے میں انہوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کو عام کیا، تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو بدنام کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر آپ بولیں گے تو لوگ آپ کا دشمن بنیں گے۔ تو ایک وقت آیا کہ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا، اویینہ سے۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے درعیہ۔ یہاں پر جو امیر تھے، گورنر تھے، ان کا نام تھا محمد بن سعود۔ اللہ کی طرف سے یہ فرشتہ بن کر آئے، انہوں نے مکمل حمایت کی اور دونوں میں بیعت ہوئی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعود، یہ دونوں محمد نے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کام کیا، اور ان دونوں نے مل کر علاقے میں جو شرک، جو بدعت پھیلی ہوئی تھی، اس کو ختم کیا۔ ایک طرف یہ زبان سے، قلم سے اور دعوت سے معاشرے میں محنت کر رہے تھے، دوسری طرف قوت بھی تھی، حکومت کی طاقت بھی تھی۔